سورہ مبارکہ صافات کی مختصر اور مکمل آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وقفوہم، اور روکو انہیں، انہم مسئولون، یہ مسئول ہیں، ان سے سوال ہوگا۔ یہ منظر ہے جو قیامت میں بنے گا، اور قیامت میں اللہ لوگوں سے سوال کرے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر جواب دیے قیامت میں محشر سے گزر جائے۔ اب وہ سوال کیا ہوگا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو اگر پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر لیک ہو جائے، صلوات پڑھے ذرا محمد تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی اب تو دوبارہ پیپر بنایا جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سوال شدگان سے، مسئولین سے، کہ جن سے سوال ہونا ہے، انہیں پہلے سے بتا دیا کہ پوچھا کیا جائے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں 4 سوالات کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا ان سنک، بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ یہ سن و سال جہاں ہم گزار رہے ہیں، جو یہ وقت گزر رہا ہے، مثلا اس وقت بھی ایک عمر گزار رہے ہیں، اور ایک عمر کا ایک حصہ ہے جو اس کام میں گزار رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ بعض لوگ 1 گھنٹے کی مجلس میں میری طرح آتے ہیں اور پھر ہم وقت پہ آتے ہیں اور وقت پہ چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس 1 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس 1 گھنٹے کی خاطر 4 گھنٹے بعد تک کام کریں گے، اور بعض اوقات تو 6 مہینے پہلے سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اسی 1 گھنٹے کے لیے بہت سارے گھنٹے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ وقت لگا رہے ہیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا رہے ہیں۔ تو پوچھا جائے گا قیامت میں ان سنک، بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس سے متعلق بہت حسین باتیں ہیں، مگر میں دوسرے سوال کی طرف جاؤں۔ پھر اعلان ہوگا ان شبابک، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اچھا، جوانی تو سن کا حصہ ہے یا نہیں؟ جوانی سن کا حصہ ہے، مگر یہ جوانوں پر اللہ کا کرم ہے کہ انہیں علیحدہ سے یاد کرے گا۔ جوان جتنا اللہ کو پسند ہے اتنا نہ بچہ پسند ہے۔ یہ بچے اللہ کرے نہ سمجھے، میری یہ بات نہ سمجھے، اور نہ ہی اتنا بوڑھا پسند ہے۔ اللہ بچوں سے بات نہیں کرتا، بزرگوں سے بات کرنا کم کر دیتا ہے۔ بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے میں پڑھ لو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ بات کم کر رہا ہے آہستہ آہستہ۔ نہیں بھائی، یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، جیسا کر سکتے ہو کر لو، جیسی بھی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اشارے میں پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، مگر پڑھ لو۔ یہ بچے کو کچھ کہہ نہیں رہا۔ یہ تو ماں باپ کو کہا ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ مشق کرواؤ، ورنہ ان پہ نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں۔ لیکن جیسے ہی 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی ہوئی، مکمل اللہ کی شریعت اس سے بات کرتی ہے۔ یعنی اللہ جس سے بات کرے وہ جوان۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب نوجوان مصلی عبادت پر کھڑا ہو یا عبادت کے لیے مصروف ہو، یہ بھی ایک عبادت ہے جس وقت ہو رہی ہے، تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں کوئی زمین پہ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے زمین پر دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں زمین پہ چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ تو آواز آتی ہے کہ یہ ستارہ نہیں ہے، ایک جوان ہے جو اپنے احساسات اور جذبات کو میری خاطر چھوڑ کر میری عبادت کے لیے آیا ہے۔ تو مکمل جس سے اللہ بات کرے اور جس کو اہمیت دے اور جس کو احترام دے، وہ جوان ہے۔ جوان کے بغیر نہ ہی دین کا اعلان ہوگا، جوان کے بغیر نہ ہی دین کی حفاظت ہوگی، جوان کے بغیر نہ ہی کوئی میدان سجے گا۔ تعلیمی ادارے بھی جوان کی وجہ سے ہیں، اور جہاد اور جد و جہد کے ادارے بھی جوان کی وجہ سے ہیں۔ جب جوان کو اللہ نے اتنا احترام دے دیا تو جوان کو بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ جوانی کو حلال کیا جا سکے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا موضوع جوان نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ جوانی جو ہے، جس کو سالمیت کہتے ہیں، جسے صحت کہتے ہیں۔ جوان کا دوسرا نام صحت مندی ہے، جوانی کا دوسرا نام صحت ہے نا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تو ڈاکٹر حضرات ہی زیادہ بتا سکیں گے کہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، کہ جس میں انسان مکمل توانائی کے ساتھ، مکمل حواس کے ساتھ، مکمل اپنی کیفیات کے ساتھ میدان میں ہوتا ہے، اور ہر میدان کے اندر۔ اور یہ جوان کچھ خوبیاں رکھتا ہے تو کچھ کمزوریاں بھی رکھتا ہے، اور خوبیوں اور کمزوریوں میں جب تزاحم ہو اور تضاد ہو اور جھگڑا ہو اور لڑائی ہو، تو پھر وہ چیز غالب آ جاتی ہے جس پہ پہلے سے توجہ زیادہ ہوتی ہے۔
یعنی اگر تربیت اچھی ہوگی، اگر گھر سے تربیت اچھی ہوگی تو پھر خوبیاں غالب آ جائیں گی برائیوں پر، اور برائیاں مغلوب ہو جائیں گی اور خوبیاں غالب ہو جائیں گی۔ تو کیا کیا جائے کہ خوبیوں کو غالب کیا جائے، یعنی خوبیوں کی جو جذبے ہیں ان کو مضبوط بنایا جائے۔ اس کا ایک بہترین رستہ یہ انداز ہے جو اس وقت اپنایا گیا ہے، یہ مجلس اعزا، یہ اہل بیت سے وابستگی، یہ قرآن کی تفسیر، یہ اہل بیت کے فرامین کی شرح، یہ نبی مکرم کے فرامین کی شرح، یہ کیفیت، یہ اس صلاحیت کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی، جوان کی کچھ خوبیوں میں جو اللہ کو بھی پسند ہے وہ ہے حسن بینی۔ یہ جوان آئینے کے سامنے زیادہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کا جو سب سے زیادہ دورانیہ ہے وہ جوانی کا ہے۔ اماں کی آواز آ جاتی ہے، بیٹا کتنی دفعہ دیکھو گے، ابھی تو کھڑے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور یہ گھوم پھر کے پھر آ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور سب سے زیادہ ٹائم یہ آئینے کو دیکھ دیکھ کے اپنے اوپر لگاتا ہے، اور پھر کبھی بال بنائے گا، کبھی بگاڑے گا، اور پھر کبھی کچھ اور کرے گا، کبھی کچھ اور ناک بھون چڑھا کے دیکھے گا، کبھی منہ سیدھا چڑھا کر کے دیکھے گا، اور بار بار اپنے آپ سے بات کرے گا مجھ سے زیادہ تو کوئی حسین ہی نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ جس کی ناک موٹی ہے اور جس کی آنکھیں چندھی ہیں وہ بھی اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بولتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں ایسی ہیں، اور یہ مجھے کہتے ہیں تمہارے ہونٹ ایسے ہیں، انہوں نے فلاں کو دیکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ حد بدصورت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ادھر آپ بھی لگائیے ایک نعرہ لگائیے، ایک بلند اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ دورانیہ جو جوانی کا دورانیہ ہے، میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو تھوڑا سا اسے، اور میں چہروں پہ رونقیں دیکھ رہا ہوں، بزرگ بھی اپنے آپ کو جوان سمجھ کے سن رہے ہیں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی دیر تو اس موضوع پر رہنے دیجئے۔ یہ جو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، یہ حسن بینی، اور پھر حسن بینی کے ساتھ مولانا حسن آرائی، صرف یہ حسن بینی نہیں کرتا بلکہ حسن آرائی بھی کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو دکھانا بھی چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو فیشن، یہ جو اسٹائل اپناتا ہے، یہ جو طریقے اپناتا ہے، یہ جو طرح طرح کے انداز اپنا کر باہر نکلتا ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ یعنی حسن بینی اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حسن آرائی دوسروں کو چاہتا ہے کہ وہ اسے دیکھیں۔ یہ جو دوسروں کو دکھانے کا جذبہ ہے نا، یہ دوسروں کو دکھانے کا جذبہ در حقیقت خطرناک جذبہ ہے۔ ہاں یہ میں فطریات کے اوپر بات کر رہا ہوں اور اپنے موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسروں کو دکھانے کا جذبہ ہے یہ انتہائی خطرناک جذبہ ہے، یہ اگر بے لگام ہونے لگے تو یہ فساد پھیلاتا ہے۔ دیکھیے حسن بینی اگر فطرت ہے، ہاں فطرت ہے، یعنی اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو سجانا، یہ فطرت ہے۔ تو یہ جو حسن بینی ہے یہ فطرت ہے، تو یہ حسن آرائی بھی فطرت ہے کہ لوگ اسے دیکھیں۔ یہ جو امتحانات میں بیٹھتا ہے، یہ جو مقابلوں میں شرکت کرتا ہے، یہ جو مسابقوں میں شرکت کرتا ہے، یہ جو مختلف مراحل میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی بھی طرح کے مقابلے میں، وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ ان سے زیادہ بہتر ثابت ہو، اس سے زیادہ بہتر ثابت ہو، اور جب اس سے زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو۔ جوان چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور پھر اس کی تعریف کریں۔ تو اگر یہ بھی فطرت ہے، توجہ چاہوں گا، اگر یہ بھی فطرت ہے تو ہر وہ کام جو فطرت ہو اور اپنی حدوں سے نکل رہی ہو، اسے روکنے کا کام شریعت کا ہے۔